بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فرست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ مڈل ایسٹ میں دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جہاں پر غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں، مجاہدین کی مزاحمت بھی جاری ہے۔ وہیں پر ایران نے سعودی عرب، یو اے ای اور اس کے اتحادیوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کے حملے میں مدد نہ کریں، ورنہ ان کی آئل سائٹس کو اور دوسری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے امریکہ پر یہ بات صاف کر دی ہے کہ وہ کسی بھی جنگ میں پڑنا نہیں چاہتے۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ حملے میں اسرائیل کی کسی بھی طرح سے مدد کریں گے تو سخت جواب دیں گے، ایران نے خلیجی ملکوں کو دی وارننگ۔ جنگ میں پڑنا نہیں چاہتے، سعودی عرب اور یو اے ای نے بائیڈن حکومت پر بات صاف کر دی۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کا فیصلہ اب تک نہیں کیا، وزیر دفاع یوو گیلنٹ امریکہ کا دورہ کریں گے۔ غزہ کے جبالیہ میں اسرائیل کا وحشیانہ حملہ، 22 فلسطینی جاں بحق، نارتھ غزہ سے تخلیے کا نیا حکم۔ حماس نے اسرائیل کے ٹینکس اور بلڈوزرز تباہ کر دیے، زمینی لڑائی میں اسرائیلی فوجی مرا۔ اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر حزب اللہ کے حملے، یوم کپور تہوار پر تل ابیب میں میزائل حملوں سے دہشت۔ طیب اردوان نے اسرائیل کو امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا، کہا رشیا، سیریا اور ایران قدم اٹھائیں۔ بنگلہ دیش میں درگا پوجا کے دوران منڈپوں پر حملے، مندر سے سونے کا مکٹ چرا لیا گیا، انڈیا فکر مند۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ کے جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں اسرائیل نے ایک اور وحشیانہ حملہ کیا ہے، جس میں کم سے کم 22 فلسطینی جاں بحق ہوئے، ان میں عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے نارتھ غزہ کے لوگوں کو تخلیے کا نیا حکم دیا ہے۔ جبالیہ میں ایک ہفتے پہلے اسرائیلی فوج نے زمینی آپریشن شروع کیا تھا، جس کا مقصد حماس کو دوبارہ منظم ہونے سے روکنا ہے۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ حماس نے اسرائیلی فوج کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا قتل عام مجرمانہ نسل کشی ہے اور اسے امریکہ کی مدد حاصل ہے۔ جبالیہ کے تازہ حملے میں 90 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ حماس نے کہا ہے کہ یہ حملہ اجتماعی سزا ہے۔ فلسطین کی نیوز ایجنسی وفا نے بتایا کہ اسرائیل کے جنگی ہوائی جہازوں نے جمعے کی رات جبالیہ کی ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ پر بمباری کی، جس سے یہ ہلاکتیں ہوئی۔ غزہ کے دوسرے مقامات پر بھی حملوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں سے بدلہ لے رہی ہے، کیونکہ وہ زمین پر مزاحمتی سپاہیوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ حملہ العمری مسجد کے قریب کیا گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 49 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 229 زخمی ہوئے۔ اس حملے کے دوران 5 قتل عام کیے گئے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 42,175 ہو گئی۔ اسی مدت کے دوران 98,336 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ کئی لوگ اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ نارتھ غزہ کے لوگوں سے اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ساؤتھ میں مواسی کی طرف چلے جائیں، جسے انسانی زون قرار دیا گیا ہے۔ متاثرہ فلسطینیوں نے کہا کہ وہ اپنے گھروں اور شیلٹرز میں پھنسے ہوئے ہیں۔
غزہ جنگ کے 372 دن پورے ہو چکے ہیں، جنگ دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ حیرت، تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بدماش اسرائیل کو فلسطینیوں کے قتل عام اور نسل کشی سے روکنے میں اب تک ناکام رہی ہے۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے ساؤتھ غازہ میں اسرائیل کے 2 مرکہ ٹینکس اور ایک بلڈوزر کو تباہ کر دیا۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس کے سپاہیوں نے رفح کے الغنینہ علاقے میں 2 مرکہ ٹینکس اور ایک D9 ملٹری ٹینکس کو یاسین 105 میزائل سے تباہ کر دیا۔ القسام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے زخمی سپاہیوں کو ایئر لفٹ کیا۔ مزاحمتی تنظیموں نے غزہ اور لبنان میں حملوں کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل میں کئی حملے کیے۔ حزب اللہ نے کہا کہ اس نے ہفتے کو الجردہ علاقے میں اسرائیلی سپاہیوں کے ایک اجتماع پر راکٹ داغا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم نے جولان پہاڑیوں کے علاقے میں اسرائیلی فوج کے سوما بیس پر میزائل حملہ کیا۔ زرید بیرکس پر جمع اسرائیلی سپاہیوں پر بھی میزائلوں کی بوچھاڑ کی گئی۔ گیلیلی علاقے میں بھی اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ رامیا ملٹری بیس کے قریب اسرائیلی فوج کے بلڈوزر کو گائیڈڈ میزائل سے تباہ کر دیا گیا۔ لبنانی مجاہدین نے قربت آؤٹ پوسٹ میں اسرائیل کی پیدل فوج کے ایک دستے پر شلباری کی۔ حیفا کے ایک بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا، ایک فیکٹری بھی تباہ کر دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ زمینی لڑائی کے دوران غزہ میں اس کا ایک اور فوجی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل میں ایک اہم تہوار یوم کپور کے مد نظر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ یوم کپور کے موقع پر بیت المقدس کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ مغربی کنارے میں چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ لبنان سے تل ابیب کی طرف 2 ڈرونز فائر کیے گئے۔ اس ڈرون کے بعد وہاں پر یوم کپور کے موقع پر دہشت مچ گئی۔ ایک ڈرون گوشدان علاقے میں گرا، دوسرا ہرزیہ علاقے میں گرا جہاں نقصانات ہوئے۔ حملے کے بعد علاقے میں بجلی چلی گئی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ یوم کپور تہوار کی رات یہ حملہ کیا گیا، جس کے بعد سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یوم کپور تہوار ایک اہم تہوار ہے۔ اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان کی مزید 22 ٹاؤنز اور دیہاتیوں کے رہنے والوں کو وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ تخلیہ نہیں کریں گے تو وہ حماس کے لوگوں کے ساتھ مارے جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایکس پر یہ بات بتائی۔ جن مقامات کے لیے یہ وارننگ جاری کی گئی ان میں آیت الشباب، رامیا اور حانین شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں یونائیٹڈ نیشنز کے امن سپاہیوں پر حملے کے بعد اب ساؤتھ لبنان میں ایمبولینس گاڑیوں پر حملوں کی وارننگ دی ہے۔ کئی ملکوں نے UN سپاہیوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں 2 بار اسرائیلی فوج نے یونائیٹڈ نیشنز کے امن سپاہیوں پر حملے کیے۔ فرانس، اٹلی، اسپین، ایران اور کئی ملکوں نے حملے کی مذمت کی۔ ان ملکوں نے کہا کہ یہ حملے درست نہیں ٹھہرائے جا سکتے اور ان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے اسرائیل کو علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کے امن سپاہیوں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کے تعلق سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ اسرائیل اور امریکہ اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے بعد کہا گیا کہ ایران کو 1 اکتوبر کے حملے کا جواب دینے کے بارے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ایران نے کہا کہ اگر اسرائیل کوئی حماقت کرے گا تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور اس پر پہلے سے سخت حملہ کیا جائے گا۔ ایران نے غزہ اور لبنان پر اسرائیل کے حملوں اور مزاحمتی لیڈر اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادتوں کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر 1 اکتوبر کو یہ حملہ کیا تھا۔ تل ابیب میں دفتر وزیر اعظم نے بتایا کہ ایران کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے وزیر دفاع یوف گیلنٹ نے ایک منصوبہ پیش کیا جسے منظوری نہیں دی گئی۔ وزیر دفاع اب اگلے ہفتے امریکہ کا دورہ کرتے ہوئے امریکہ کے ڈیفنس سیکریٹری لائیڈ آسٹن سے ملاقات کریں گے اور ایران پر اسرائیلی حملے کے امکانات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ ایران نے اپنے عرب پڑوسیوں اور امریکہ کے اتحادیوں جیسے سعودی عرب اور UAE کو وارننگ دی ہے کہ اگر ایران پر اسرائیل کے حملے کے لیے ان کی ہوائی حدود یا علاقوں کا استعمال کیا جائے گا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ سفارتی چینلز کے ذریعے یہ وارننگ ان ملکوں تک پہنچا دی گئی۔ یہ وارننگ سعودی عرب، UAE، جارڈن اور قطر کو دی گئی جہاں پر امریکی فوج کے اڈے ہیں۔
امریکہ کے اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بتایا کہ ان ملکوں نے یعنی خلیجی ملکوں نے بائیڈن حکومت پر یہ بات صاف کر دی ہے کہ وہ کسی بھی جنگ میں پڑنا نہیں چاہتے اور اپنے فوجی انفراسٹرکچر یا ہوائی سرحدوں کے استعمال کی اجازت دینا نہیں چاہتے۔ ان ملکوں کو ڈر ہے کہ اگر جنگ میں تیزی آئی تو ان کی آئل سائٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ روایتی طور پر یہ ملک اور ان کے اہم مقامات امریکہ کی حفاظت میں ہیں۔ اگر جنگ میں تیزی آتی ہے تو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے فوجی اڈے بھی جوخم میں پڑ جائیں گے۔ خلیجی ملکوں کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ جنگ میں شدت کا اثر تیل کی عالمی منڈی پر پڑ سکتا ہے۔ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل جنگ چھڑتی ہے تو اس سے آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز سے تیل کے ایکسپورٹس کا گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر تیل کی سپلائی میں خلل پڑا تو قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی۔ اس سے نہ صرف خطے کی منڈیاں بلکہ عالمی مارکیٹ بھی متاثر ہوں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب، UAE اور دوسرے ملکوں کے لیڈرز نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان حالات میں معاملے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان جو عشق کی پینگیں چل رہی تھیں وہ بھی کمزور پڑتی نظر آ رہی ہیں۔ بعض عرب ملکوں خاص طور پر جارڈن نے اس سے پہلے ایران کے حملوں کو روکنے میں اسرائیل اور امریکہ کی مدد کی تھی، لیکن ایران پر اسرائیلی حملوں کی مدد کو نظر انداز کرنا شاید مشکل ہو جائے گا۔ اس دوران ایسے اشارے ملے ہیں کہ اسرائیلی حملے کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر سفارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خالیباف نے بیروت میں اسرائیل کے ایک خوفناک حملے کے مقام کا دورہ کیا اور اسرائیلی جرائم کی مذمت کی۔ وہاں جمعرات کی رات حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں کم سے کم 22 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ اسپیکر نے حزب اللہ کے 2 ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی تنظیموں اور UN سیکیورٹی کونسل میں دم ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے، لیکن بدقسمتی سے وہ خاموش ہیں۔ خالیباف نے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میقاتی نے کہا کہ سیز فائر ان کی حکومت کی ترجیح ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر خود ہوائی جہاز چلاتے ہوئے لبنان پہنچے۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے سعودی عرب اور UAE کو کئی بلین ڈالرز کے ہتھیار بیچنے کے منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ اسے مڈل ایسٹ میں ایران کے اتحاد کے خلاف ایک قدم سمجھا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے امریکی پارلیمنٹ کانگریس کو بتایا کہ اس نے سعودی عرب کو ہیل فائر اور ساؤنڈ رائڈر میزائلز اور دوسرے ہتھیار بیچنے کے منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ یہ ڈیل $1 بلین سے زیادہ کی ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ رشیا، سیریا اور ایران کو دمشق میں اسرائیل کے حملوں کے بعد کچھ قدم اٹھانا چاہیے۔ طیب ایردوان سے دمشق پر اسرائیل کے حالیہ حملے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے طیب ایردوان نے کہا کہ ہم سیریا میں امن کی حفاظت کریں گے۔ اسرائیل علاقائی اور عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ رشیا، ایران اور سیریا ان حالات میں اثردار قدم اٹھائیں۔ اس صورتحال سے سیریا کی علاقائی سالمیت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سینٹرل امریکہ کے ملک نکاراگوا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسرائیلی حکومت کو فاشسٹ قرار دیا ہے۔ نکاراگوا نے کہا کہ اسرائیلی حکومت نسل کشی کا جرم کر رہی ہے۔ نکاراگوا کی نیشنل اسمبلی میں اس تجویز کو منظوری دی گئی۔ پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن میں ایک بیان منظور کیا گیا جس میں فلسطینیوں اور لبنانیوں کے خلاف اسرائیل کے ظلم کی مذمت کی گئی اور غزہ میں اسرائیل کے حملوں کو انسانیت کی تاریخ کی بدترین زیادتی اور 21ویں صدی کا سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں 15 لوگ ہلاک ہو گئے اور 5 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم علاقے میں پیش آیا۔ زخمیوں کو فوری علاج کے لیے ہاسپٹلس لے جایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ 2 قبیلوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں درگا پوجا کے دوران مندروں اور منڈپوں پر حملوں کے واقعات اور چوری کے واقعات پیش آئے ہیں، جس کے بعد انڈیا نے بنگلہ دیش سے احتجاج کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے بنگلہ دیش میں درگا پوجا کے دوران ایسے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ دہلی میں وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ بنگلہ دیش کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ہندو آبادی کی حفاظت کرے اور اس کی سلامتی کو یقینی بنائے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ہم نے ڈھاکہ کے تانتی بازار میں پوجا کے منڈپ پر حملے اور کھیرا کے کالی مندر میں چوری کی خبروں کا نوٹ لیا ہے۔ یہ قابل مذمت واقعات ہیں۔ منظم طور پر مندروں اور دیوی دیوتاؤں کی بے ادبی کی جا رہی ہے اور انہیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔
بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ حکومت کے گرنے کے بعد مندروں پر حملوں کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ درگا پوجا کے دوران سنکھیرا ضلع کے ایک مندر سے ایک سونے کا مکٹ چرا لیا گیا ہے، جسے وزیر اعظم نریندر مودی نے تحفے میں دیا تھا۔ اس سلسلے میں 17 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گجرات کے مہسانہ میں کنسٹرکشن سائٹ پر مٹی گرنے سے 9 مزدور زندہ دفن ہو گئے۔ یہ مزدور ایک فیکٹری کے قریب انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے کھدائی کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। حملے میں اسرائیل کی کسی بھی طرح سے مدد کریں گے تو سخت جواب دیں گے، ایران نے خلیجی ملکوں کو دی وارننگ۔ جنگ میں پڑنا نہیں چاہتے، سعودی عرب اور یو اے ای نے بائیڈن حکومت پر بات صاف کر دی۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کا فیصلہ اب تک نہیں کیا، وزیر دفاع یوو گیلنٹ امریکہ کا دورہ کریں گے۔ غزہ کے جبالیہ میں اسرائیل کا وحشیانہ حملہ، 22 فلسطینی جاں بحق، نارتھ غزہ سے تخلیے کا نیا حکم۔ حماس نے اسرائیل کے ٹینکس اور بلڈوزرز تباہ کر دیے، زمینی لڑائی میں اسرائیلی فوجی مرا۔ اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر حزب اللہ کے حملے، یوم کپور تہوار پر تل ابیب میں میزائل حملوں سے دہشت۔ طیب اردوان نے اسرائیل کو امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا، کہا رشیا، سیریا اور ایران قدم اٹھائیں۔ بنگلہ دیش میں درگا پوجا کے دوران منڈپوں پر حملے، مندر سے سونے کا مکٹ چرا لیا گیا، انڈیا فکر مند۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افرا سے خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔